بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شیبانی خان، مصنف اسلم راہی MA۔ پیش لفظ۔ شیبانی خان تاریخ اسلام کا ایک اہم اور سنہری کردار ہے۔ کبھی اس کے جد امجد کی حکومت روس کی عملداری سے لے کر چین کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔ آخر غیر ذمہ دار تیمور لنگ اس سلطنت کی تباہی کا باعث بنا۔ جس طرح تیمور لنگ سے تعلق رکھنے والے ظہیر الدین بابر کا تعلق چنگیز خان کے بیٹے چغتائی سے تھا، اسی طرح شیبانی خان کا تعلق چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوچی سے تھا۔ شیبانی خان نہ صرف برفستانوں کے غیر مسلم وحشیوں کو زیر کیا، بلکہ پرانی دشمنی کی بنا پر بابر کو بھی ماوراء النہر سے نکال دیا، اس لیے کہ بابر کا نانا شیبانی خان کے باپ کا قاتل تھا۔ شیبانی خان اپنے دشمن پر اس طرح لپکتا تھا جیسے چڑیوں پر شاہین نزول کرتا ہے۔ جہاں وہ ایک عظیم مسلم فاتح تھا، وہاں رحم دل انسان بھی تھا۔ اپنے ایک بدترین دشمن محمود خان کو اس نے اس لیے سلامت رہنے دیا کہ ایک بار اس نے شیبانی خان کی مدد کی تھی۔ شیبانی خان نے غیر مسلم اور خونخوار قبائل کو دور مشرق میں تھان شیان کے دروں کے اس پار کھکانے چین کی سرحدی چوکیوں تک دھکیل دیا تھا۔ تاریخ کا ایک جاندار اور سچا مسلمان کردار جس سے متعلق سن کر یقیناً آپ محظوظ ہوں گے۔ ایپیسوڈ 1۔ سن 1488 کا سرما اپنے عروج پر تھا۔ وحشتوں کے احوال لکھتی ٹھٹرتی اریاں ساعتوں نے ہر چیز کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ زمستانی ہواؤں کے جھکڑ جوش مارتی نفرت کی طرح چاروں طرف بکھر رہے تھے۔ برف باری تیزی سے جاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خوابوں کے ویران راستوں پر ان گنت عقوبت قدوں کے اجاڑ کھڑے کر دیے گئے ہوں۔ گو آسمان پر گہرے بادل زمین کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ برف باری بڑی تیزی سے جاری تھی۔ زمین کا سینہ سفید ہو چکا تھا۔ پھر بھی فضاؤں کے اندر جو تاریکی گہری ہونے لگی تھی تو وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ سورج غروب ہونے کے در پہ ہے اور روشنیوں کی کشتیاں ڈوبنے لگی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ تاریکی کے روگ کرب کے بے کرہاں بحر کی طرح پھیلنے لگے۔ برفانی طوفانوں کی شدت نے آشفتگی کے سودا کی طرح ہر چیز کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ ایسے میں دو سوار جنہوں نے اپنے آپ کو موٹی دبیز پوستینوں سے ڈھانپ رکھا تھا، چہروں پر بھی پوستین کے نقاب تھے اور ان پوستینوں کے اندر چمڑے کے استر لگے ہوئے تھے جس کی بنا پر وہ سردی اور نمی دونوں سے محفوظ تھے۔ اپنے گھوڑوں پر بھی انہوں نے پوستینیں ڈال رکھی تھی۔ ان پوستینوں کے استر بھی چمڑے کے تھے اور انہوں نے گھوڑوں کو بھی سردی اور نمی سے بچا رکھا تھا۔ دونوں سوار کوہستان یورال کی ایک پگڈنڈی سے ڈھلوان کی طرف جاتے ہوئے دریائے یورال کا رخ کر رہے تھے۔ جس وقت فضاؤں کے اندر تاریکی گہری ہونے لگی تھی اس وقت وہ دریائے یورال کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا وہاں کسی خانہ بدوش قبیلے نے پڑاؤ کر رکھا ہو۔ جب وہ نزدیک گئے تب ان گنت کتے ان پر بھونکنے لگے تھے۔ ایسے میں ایک شخص نے جو شاید اس خانہ بدوش قبیلے ہی کا کوئی فرد تھا، زور سے جب برف پر پاؤں مارتے ہوئے کتوں کو ڈرایا تو کتے دم ہلاتے ہوئے خاموش ہو گئے تھے۔ وہ دونوں سوار قریب آئے اور جس شخص نے کتوں کو روکا تھا ان کے قریب آ کر رکے۔ پھر آنے والے ان دو سواروں میں سے ایک کہنے لگا، میرے عزیز، ہم ازبک قبیلے کے سردار شیبانی خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ ازبکوں کا قبیلہ ہی یہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس پر جس شخص سے پوچھا گیا تھا بڑی نرمی میں کہنے لگا، محترم اجنبیوں، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ پڑاؤ یقیناً ازبکوں کا ہے۔ اس وقت ہمارا سردار شیبانی خان قبیلے میں موجود ہے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں، لگتا ہے دور کی سرزمینوں سے آئے ہو۔ اس بار دوسرا بولا، کہنے لگا، میرا نام سبحان کلی، میرے ساتھ یہ میرا بھائی بویان کلی ہے، ہم دونوں کا تعلق مسلمانوں کے قبیلے کرگیز سے ہے۔ میرے عزیز، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس پر ازبک قبیلے کا وہ شخص آنے والے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں محترم شیبانی خان کا چچا زاد بھائی ابو سعید ہوں، بس یوں جانو تم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہو۔ اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم کیا معاملہ لے کر میرے چچا زاد شیبانی کی طرف آئے ہو؟ اس بار بڑا بھائی بویان کلی بول اٹھا، میرے عزیز، اچھا ہوا تو ہمیں مل گیا کہ تو محترم شیبانی خان کا چچا زاد ہے۔
हमारा ताल्लुक मुसलमानों के कबीले करगीज से है। बस यूं जानो कुछ गैर मुस्लिम कबीलों ने मुसलमानों का नाक में दम कर रखा है। बस उन्हीं की शिकायत और नालिश लेकर हम इस तरफ आए हैं और चाहते हैं कि उज़्बकों के सरदार शैबानी खान से उन गैर मुस्लिम कबाइल के खिलाफ मदद हासिल करें। अबू सईद उन दोनों को लेकर आगे बढ़ा। बर्फबारी अभी तक जारी थी। उनके सामने जहां तक निगाह काम करती थी, खेमों के अंदर मशलें जलना शुरू हो गई थी। जब दोनों अबू सईद की रहनुमाई में खेमे गाह में दाखिल हुए तो जगह जगह चमड़े और सरकंडों के अलावा बड़े बड़े छप्पर खड़े कर दिए थे और उन्हीं के अंदर कबीले के घोड़े भेड़ बकरियां बंद करके उन्हें गर्म रखने के लिए उनके करीब आग के बड़े बड़े अलाव रोशन कर दिए थे। आग के जलते अलाव के गिर्द कई लोग जमा थे। अभी वो खेमा गाह से गुजर ही रहे थे कि उस वक्त कबीले के उस पड़ाव में मगरिब की आजान सुनाई थी, इसलिए कि तारीकी अब गहरी होती जा रही थी। बर्फबारी वैसे की वैसे ही जारी थी। अबू सईद ने सुभान कुली और बोयान कुली की तरफ देखा, फिर उन्हें कहने लगा, आओ पहले नमाज अदा करते हैं, फिर मैं शैबानी खान से तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ। सुभान कुली और बोयान कुली दोनों ने उससे इत्तेफाक किया। पहले मस्जिद की तरफ गए। खासी बड़ी जमीन हमवार करने के बाद उसके नीचे जानवरों की खालें और उन पर कालीन बिछा दिए गए थे जिन पर नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद अबू सईद एक शख्स के पास रुक गया। उसकी तरफ देखते हुए सुभान कुली और बोयान कुली भी रुक गए। अबू सईद उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, ये उज़्बक कबीले के सरदार और मेरे चचाजाद शैबानी खान हैं। साथ ही उसने सुभान कुली और बोयान कुली का भी तारुफ करवा दिया था। शैबानी खान जो खूब कदावर और उभरे हुए जिस्म का इंसान था, बड़े पुरजोश अंदाज में उनसे मिला। फिर अपने चचाजाद भाई अबू सईद को मुखातिब करके कहने लगा, चचा और दीगर सबको मेरे खेमे में बुला दो, वहीं बैठकर इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। इस पर अबू सईद वहां से हट गया। उसके जाने के बाद शैबानी खान सुभान कुली और बोयान कुली दोनों को साथ ले जा रहा था। शैबानी खान अपने खेमे में दाखिल हुआ। खासा बड़ा खेमा था। खेमे को गर्म रखने के लिए उसके अंदर भेड़ की ऊन के बने हुए अस्तर लगा दिए गए थे और नमी से महफूज रखने के लिए खेमे के ऊपर चमड़े की चादरें चढ़ा दी गई थी। खेमे के वस्त में एक छोटा सा आग का अलाव रोशन था। इर्द गिर्द नशिस्तें लगी हुई थी। शैबानी खान बैठा और उन दोनों को भी अपने सामने बिठा लिया। थोड़ी देर बाद खेमे में कुछ और लोग दाखिल हुए। उनमें से अहम शैबानी खान का चचा कोचको नजी, अबू सईद का भाई अब्दुल्ला और दूसरा भाई अब्दुल लतीफ़। ये तीनों यानी अबू सईद, अब्दुल्ला और अब्दुल लतीफ़ शैबानी खान के चचाजाद भाई और कोचको नजी के बेटे थे। एक और नौजवान भी खेमे में दाखिल हुआ था। उसका नाम उबैदुल्ला था और वो शैबानी खान का भतीजा था। शैबानी खान के बाप का नाम शाह लोत्ज़े था। उसका एक भाई महमूद था। चुनाचे उबैदुल्ला शैबानी खान के दूसरे चचा महमूद का बेटा था। सब लोग जब खेमे के अंदर जलते अलाव के गिर्द बैठ गए तब शैबानी खान ने सुभान कुली और बोयान कुली की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, पहले खाना खाओगे या वो मकसद बयान करोगे जिसके तहत तुम आए हो? इस पर बोयान कुली फौरन बोल उठा, अमीर, पहले आप वो सुने जो हम कहना चाहते हैं। खाना तो अमीर रोज ही खाते हैं। बोयान कुली के उन अल्फाज पर शैबानी खान ही नहीं दूसरे भी मुस्कुरा दिए थे। फिर शैबानी खान कहने लगा, अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? जवाब में बोयान ने गला साफ किया, फिर कहने लगा, अमीर, इन इलाकों में गैर मुस्लिम कासिक कबाइल का जोर बढ़ता जा रहा है। वो मुसलमानों पर जबर करने लगे हैं। आप जानते हैं कासिकों के यहाँ औरतें थोड़ी हैं, वो दूसरे कबीलों की औरतें उठा कर ले जाते हैं। मुसलमानों का कोई कबीला उनके मुंह भी नहीं लगता, इसलिए कि खुद कासिकों की तादाद इस कदर ज्यादा है कि मुसलमानों के सारे कबीले भी मिला दें तो कासिक उनसे थोड़े ही कम होंगे। इसके अलावा दूसरे गैर मुस्लिम कबाइल भी कासिकों की मदद करते हैं। ये कासिक ना खुदा को जानते हैं, ना किसी रसूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन कासिकों के अलावा 3 और वहशी कबीले हैं जो कासिकों की मदद करते हैं। उनमें कुछ गुमनाम हैं जो किसी को कुछ नहीं मानते। 2 और कबीले हैं, कालिमक और मांचो। ये बुद्ध के पैरोकार हैं, इंतहा दर्जा के खूनख्वार हैं। मोहतरम शैबानी खान, कासिक कबीले के सरदार का नाम ओनक खान है। बड़ा देव पैकर खूनख्वार इंसान है। तेगजनी में किसी को अपने बराबर ख्याल ही नहीं करता। उसने एक अजीबो गरीब तरीका अपना रखा है। दूसरे कबाइल की लड़कियां और औरतें उठाकर अपने कबीले में ले जाते हैं और जब उस कबीले के लोग अपनी औरतें वापस मांगते हैं तो कासिक कबीले का सरदार ओनक खान उन्हें कहता है कि अपने किसी तेगजन को भिजवाओ, वो उसे तेगजनी का मुकाबला करे।
اگر تیغ زنی کا مقابلہ کرنے والا تیغ زنی کا مقابلہ جیت گیا تو تمہاری وہ عورتیں واپس کر دی جائیں گی، اور اگر ہار گیا تو وہ عورتیں کاسکوں کی ملکیت ہوں گی۔ امیر شیبانی خان: کاسکوں کے سردار اونک خان نے 2 بڑی بھاری اور وزنی تلواریں بنوا رکھی ہیں۔ وہ اتنی وزنی ہے کہ کوئی عام تیغ زن انہیں نہ چلا سکتا ہے، نہ حرکت میں لا سکتا ہے۔ جب بھی اس کے ساتھ اپنی لڑکیاں واپسی لانے کے لیے کوئی مقابلہ کرتا ہے تو کھلے میدان میں یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ جہاں کوئی چاہے کاسکوں کا سردار اونک خان مقابلے کا اہتمام وہیں کروا دیتا ہے۔ اس نے ایک میزان بنا رکھی ہے۔ جو 2 تلواریں اس نے بنا رکھی ہیں وہ دونوں تلواریں اس میزان میں رکھتا ہے اور مقابلے پر آنے والے کو بتاتا ہے کہ دونوں تلواروں کا وزن برابر ہے۔ بس ان تلواروں میں سے ایک اپنے پاس رکھتا ہے، دوسری مقابلہ کرنے والے کو دیتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب دونوں تلواریں تول دی جاتی ہیں تو مقابلہ کرنے والے کو کہتا ہے وہ دونوں میں سے کوئی تلوار اٹھا لے اور اس کے بعد اس سے مقابلہ کرے۔ پر آج تک کوئی اس سے مقابلہ جیتا نہیں ہے۔ مسلمان قبیلوں کے علاوہ ارد گرد اور چھوٹے قبیلے بھی ہیں، ان کی عورتیں بھی وہ اٹھا کر لے گئے۔ بہت سے لوگوں نے کاسک قبیلے کے سردار اونک خان سے تیغ زنی کا مقابلہ کیا، پر کوئی نہ اس سے مقابلہ جیتا اور نہ ہی کسی کو عورتیں واپس ملی۔ امیر شیبانی خان: پچھلے دنوں وحشی کاسک ہماری بھی کچھ عورتیں اٹھا کر لے گئے، لیکن ہمارے مخبر ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے واپس آ کر ہمارے سردار کلدی بیگ کو اطلاع دی کہ ہماری جو عورتیں کاسک اٹھا کر لے گئے تھے وہ کاسکوں کے اندر جب پہنچی تو انہوں نے اپنے جسموں میں خنجر پیوست کر کے خودکشی کر لی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد بویان کلی رکا، سوچا، پھر انتہائی تاسف اور دکھ بھرے انداز میں وہ پھر کہہ رہا تھا: امیر شیبانی خان، اب آپ ہی سوچیں، ہماری وہ عورتیں ضائع ہو گئی، ماری گئیں۔ کل کو وہ پھر کسی مسلم قبیلے کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اب ہمارے سردار کلدی بیگ نے ہم دونوں بھائیوں کو اس لیے آپ کی طرف روانہ کیا ہے کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں، اس لیے کہ دریائے وولگا، دریائے یورال، کوہستان یورال، سائبیریا کے ان برفانی میدانوں میں سرگردہ مسلم قبائل کے اندر آپ کا قبیلہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہم چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے بویان کلی رک گیا، اس لیے کہ بیچ میں شیبانی خان بول اٹھا اور کہنے لگا: تم لوگ جو کچھ چاہتے ہو میں سمجھ گیا۔ دیکھو، بھیڑیوں کے اندر رہنے کے لیے بھیڑیا بننا پڑتا ہے، اور بادشاہوں اور بدماشوں کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے انہی جیسے طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ سائبیریا، یورال اور وولگا کی ان حسین وادیوں کے اندر اگر غیر مسلم قبائل کاسک، جنگاریوں اور کالمکوں نے اتحاد کر لیا ہے تو کیا تم مسلم قبائل کو سانپ سونگھ گیا ہے کہ تم آپس میں اتحاد نہیں کرتے؟ لیکن تیغ زنی میں کاسک قبیلے کے اس دیو پیکر سردار اونک خان کا مقابلہ کون کرے گا؟ شیبانی خان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا: اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک تیغ زن ہے۔ کیا تم باشکری قبیلے کے سردار برق خان کو جانتے ہو؟ اسے دیکھ رکھا ہے؟ جواب میں بویان کلی نے کچھ سوچا اور کہنے لگا: امیر شیبانی خان، باشکری قبیلے کا سردار کا نام تو سن رکھا ہے، اسے زندگی میں دیکھا نہیں ہے۔ تو پھر سنو، کاسکوں کا سردار اونک خان کتنا بھی ناقابل تسخیر ہو، تیغ زنی اور طاقت میں کتنا بھی ہنرمند اور پرقوت ہو، یاد رکھنا میرا دل کہتا ہے باشکری قبیلے کا سردار برق خان اسے اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے تم ایک کام کرو۔ شیبانی خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا: وہ کام یہ کہ ان علاقوں میں پہلے تم مسلم قبیلے آپس میں اتحاد کرو۔ دیکھو، ان علاقوں پر پہلے ہم ازبکوں کی حکومت تھی، لیکن برا ہو تیمور لنگ کا، جس نے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہی پہنچایا۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی حکومت سے دربدر ہوئے، ناچار اور بے بس ہو کر سائبیریا کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جو علاقے ہمارے تھے ان پر تیمور لنگ کی اولاد حکمرانی کر رہی ہے۔ اس وقت میرا اور میرے قبیلے کا سب سے بڑا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ وہ علاقے جو پہلے ہمارے تھے، جن پر ہماری حکومت تھی اور تیمور لنگ نے ہمیں ان سے محروم کیا، پہلے وہ علاقے واپس لے کر ان پر اپنی حکومت قائم کریں۔ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کرنے کے بعد ان علاقوں میں ایک خاصا بڑا لشکر تیار کریں، اور پھر ان علاقوں میں جو قوت بھی مسلمانوں کے لیے سفارہ ہو اس کا ہم سر کچلتے جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیبانی خان رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے وہ سبحان کلی اور بیان کلی دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: میری بات غور سے سنو۔ اگر کاسک تمہارے قبیلے کی کچھ عورتیں اٹھا کر لے گئے ہیں اور ان عورتوں نے وہاں جا کر اپنا خاتمہ کر لیا ہے تو تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ کاسکوں کے سردار اونک خان کی طرف کوئی قاصد بھجواؤ اور اسے اپنی عورتوں کی واپسی کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ عورتیں مر چکی ہیں تو پھر ان کا قصاص عطا کرے،
اور اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی تیغ زن لاؤ جو اس سے مقابلہ کرے تاکہ تمہاری عورتیں واپس کی جائیں، تو پھر اس سلسلے میں تم لوگ سیدھے برق خان کے پاس جانا۔ جب تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے تو میں برق خان کے نام ایک نامہ لکھ دوں گا، پھر دیکھنا میرا وہ نامہ پڑھ کر برق خان کیسے حرکت میں آتا ہے۔ برق خان ایک عظیم اور ہنرمند نوجوان ہونے کے ساتھ ایک پکا سچا مسلمان ہے، ویسے بھی جنگاریوں کے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔ میں جانتا ہوں جنگاری اور کالمک دونوں بدھ مت سے تعلق رکھتے ہیں، اور چند ماہ پہلے ہی جنگاری اور کالمک اتحاد کر کے برق خان کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس حملے کے نتیجے میں ان دونوں قبائل نے باشکیریوں کو خاصا نقصان پہنچایا تھا، اور اس حملے میں برق خان کے ماں باپ کے علاوہ اس کے سارے عزیز و اقارب بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ اپنے قبیلے کے نقصان اور اپنے اہل خانہ کے علاوہ اپنے قبیلے کے دیگر افراد کے مارے جانے کی وجہ سے برق خان نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک وہ جنگاری اور کالمک قبائل سے انتقام نہیں لے گا اس وقت تک اپنے جسم پر نیا لباس اور پاؤں میں نیا جوتا نہیں پہنے گا۔ بڑا منصف مزاج سادہ نوجوان ہے، عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن جب دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس پر برق و باران کی طرح چھا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اپنی تیاریوں میں لگا ہوگا، اس لیے کہ جنگاریوں اور کالمکوں پر وہ ضرور حملہ آور ہوگا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کالمک اور جنگاریوں کے مقابلے میں باشکیری کی تعداد کم ہے، لیکن باشکیری بلا کے جنگجو ہیں اور برق خان پر جان چھڑکنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ اگر ان علاقوں میں چراگاہوں کی تلاش میں سرگرداں رہنے والے سارے مسلم قبائل آپس میں اتحاد اور تعاون کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی وحشی غیر مسلم قبیلہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھو ان علاقوں میں تاتاری جو مسلمان ہو چکے ہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، ان کے سردار کا نام ساسی بوکا ہے، وہ بھی بڑا مخلص انسان ہے اور پھر قازق ہے، وہ بھی ہماری طرح چراگاہوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کے سردار کا نام کنجو خان ہے۔ تمہارے اپنے قبیلے کے سردار کا نام کلدی بیگ ہے۔ سارے مسلم قبائل متحد ہو جاؤ، جس دن ایسا ہوگا یاد رکھنا تمہاری عزت تمہارے وقار میں ان علاقوں میں خوب اضافہ ہوگا۔ میں بھی اپنے جنگجوؤں کو تیار کر چکا ہوں اور ان قریب میں جنوب مشرق کی طرف پیش قدمی کروں گا اور تیمور لنگ اور اس کی اولاد کی وجہ سے کھوئے جانے والے اپنے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر کے وہاں اپنی مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کروں گا۔ جب میں ایسا کر چکا تو یاد رکھنا ان علاقوں میں کسی غیر مسلم قبیلے کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی یا انہیں نقصان پہنچانے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں مسلم قبیلے بلغار اور باشکیریوں سے بات کرو۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیبانی خان جب رکا تب دکھ بھرے انداز میں اس بار بیان کلی بول اٹھا، امیر شیبانی خان، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کاسکوں کے علاوہ کالمک اور جنگاریوں کی مدد روس کی حکومت ہی کرتی ہے، ایسی صورت میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وولگا اور یورال کے مغرب میں عین روس کی مملکت سے متصل مسلمانوں کی کازان نام کی مملکت تھی، روس نے اس پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ جس وقت مسلمانوں کی کازان نام کی حکومت تھی اس وقت کوئی غیر مسلم قبیلہ ہم سے تعرض نہیں کرتا تھا۔ جب سے روس نے مسلمانوں کی کازان نام کی حکومت پر حملہ آور ہو کر ان کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے تب سے یہ سارے غیر مسلم قبائل مسلمانوں کو ان علاقوں میں آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ کازان کی مملکت میں سب مسلمان بستے ہیں، لیکن وہاں روس نے جگہ جگہ کلیسا تعمیر کر دیے ہیں، جگہ جگہ اس نے پادریوں کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ پادری کازان کے علاقوں میں اپنی تبلیغی جماعتیں لے کر نکلتے ہیں، کبھی دھونس دھمکی سے، کبھی زبردستی اور کبھی پیار سے لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سبحان کلی رکا، تب شیبانی خان ہونٹ کاٹتے ہوئے کہنے لگا، سبحان کلی، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں جانتا ہوں، یہ بھی یاد رکھو کازان کے لوگوں سے ہمارے رابطے ہیں، ذرا ان علاقوں میں مجھے اپنی طاقت اور قوت استوار کر لینے دو، پھر کازان کے لوگوں کو ہم اٹھائیں گے، سارے مسلم قبیلے ان کی مدد پر آمادہ ہوں گے، اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم کازان کی مسلم مملکت کے علاقوں کو روس کی گرفت سے نکال کر پہلے کی طرح وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیبانی خان رکا، پھر سبحان کلی اور بیان کلی دونوں بھائیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، تم دونوں یہاں سے روانگی کے بعد ایک کام کرنا، میں سارے مسلم قبائل کے سرداروں کے نام تمہیں خط دے دوں گا، وہ لے کر ان کے پاس جانا، ان سب کو میں ترغیب دوں گا کہ وہ باشکیری قبیلے کے سردار برق خان سے ملیں، اس سے اپنا معاملہ طے کرنے کے بعد غیر مسلم قبائل کے سامنے اپنے دفاع کو مضبوط بنائیں۔ سبحان کلی اور بیان کلی دونوں بھائیوں نے شیبانی خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر بیان کلی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے شیبانی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر شیبانی خان،
قاسی قبیلوں کو اپنے دو افراد پر بڑا فخر اور گھمنڈ ہے۔ پہلا ان کا سردار اونق خان، جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ وہ طاقت کا دیوتا ہے، طاقت قوت ہی نہیں تیغ زنی اور دوسرے حرب و ضرب کے ہنر میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فرد جس پر قاسی قبائل کو فخر اور گھمنڈ ہے وہ اونق خان کی چھوٹی بہن ہے، جس کا نام الجائے خاتون ہے۔ کہتے ہیں ان سرزمینوں میں اس جیسی خوبصورت لڑکی ہے ہی نہیں۔ پس ان دو بہن بھائیوں پر قاسی قبائل کو بڑا فخر ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بویان قلی رکا، پھر شیبانی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر شیبانی خان، آپ کے کہنے کے مطابق اب ہم پہلے برق خان کا رخ نہیں کریں گے، پہلے ہم اپنے قبیلے میں جائیں گے۔ اس موضوع پر پہلے اپنے سردار کلدی بیگ سے مشورہ کریں گے، اس کے بعد ہم قازق قبیلے اور پھر تاتاری اور بلغار قبیلے کی طرف جائیں گے، انہیں مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے خطرات سے آگاہ کریں گے اور دشمن قوتوں کے خلاف متحد ہو جانے کی ترغیب دیں گے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے بعد پھر ہم برق خان کا رخ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ برق خان قاصق قبائل کے سردار اونق خان سے مسلمانوں کا دفاع کرنے اور مسلمان لڑکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدام کرتا ہے۔ شیبانی خان نے بویان قلی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر شیبانی خان نے اپنے بھتیجے عبید اللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، عبید اللہ میرے بیٹے، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کے بہترین قیام کا اہتمام کرو، جب تک یہ یہاں رہیں گے ان کی حیثیت ہمارے معزز مہمانوں کی سی ہوگی۔ اس موقع پر ابو سعید بول اٹھا اور بویان قلی اور سبحان قلی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ دونوں کے گھوڑوں کو استبل میں بندھوا دیا گیا ہے، ان کے دانے چارے کا اہتمام ہو چکا ہے، اس سلسلے میں فکر مند نہ ہونا۔ میرے بھائی عبید اللہ جہاں آپ کے آرام اور قیام کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کے گھوڑوں کے ساتھ جو بندھی ہوئی خرجینیں تھی وہ وہاں پہنچ جائیں گی، فکر مند نہ ہونا۔ ابو سعید کے ان الفاظ پر سبحان قلی اور بویان قلی دونوں مسکرا دیے تھے۔ پھر عبید اللہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یوں سبحان قلی اور بویان قلی دونوں نے 2 روز تک شیبانی قبیلے میں قیام کیا، اس کے بعد وہ وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔